أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا اور بنا دیے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس زمین میں معایشہ سامان رزق وَمَن لَسْتُمْ اور اس کے لیے بھی نہیں ہو تم لہو اسے برازقین رزق دینے والے صدق اللہ مولانا العظیم اور بنا دیے ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں سامان رزق اور اس کے لیے بھی جس کو تم رزق نہیں دینے والے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قابل عزت حاضرین اور سامعین، قرآن حکیم کی سورہ ہجر جو کہ 14ویں پارہ میں موجود ہے، اس کی آیت مقدسہ نمبر 20 ہم نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آج کی اس آیت کریمہ کے 2 حصے ہیں. پہلی حصے میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین میں جو رزق کے اسباب ہیں وہ تمہارے لیے مہیا کر دیے ہیں. آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ مخلوق جن کو تم رزق نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی رزق دیا کہ جو کما سکتا ہے اسباب کے ساتھ، اور ان جانوروں کو اور غیر ذوی الارواح کو اور چھوٹوں کو حیوانوں کو رزق دیا کہ جو کما نہیں سکتے، نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کے پاؤں ہیں. سانپ کا نہ ہاتھ ہیں، سانپ کے نہ پاؤں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھی رزق دینے والے ہیں. تو حاضرین محترم، سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے، الزاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے جو رزق ہے وہ لکھا ہوا ہے انسان کے لیے. انسان کو رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے مگر اسباب اپنانے چاہیے کہ اسباب اپنا لیں جو زمین میں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت بھی دے گا اور تمہیں رزق کھلا بھی عطا فرمائے گا. کسی آدمی سے پوچھا گیا تو کہاں سے کھاتا ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ جس نے چکی کو پیدا کیا ہے، جس نے چکی کو پیدا کیا ہے وہ اسے اس کے پیسنے کے ذریعے مجھے رزق دیتا ہے، اور وہ رزاق جس نے وادیوں کے کناروں کو وسیع پیدا کیا ہے وہی رزاق ہے، وہ مجھے بھی رزق دینے والا ہے. ابو اسید سے پوچھا گیا تو کہاں سے کھاتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، جو کتے کو رزق دے سکتا ہے وہ ابو اسید کو بھی رزق دے سکتا ہے. اچھا حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رزق دینے کا ایک سلسلہ ہے، اس کے متعلق حضرت اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے کھاتا ہوں. میں کدھر سے کھاتا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھاتا ہوں. تو انہیں کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ کے لیے دراہم نازل کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کیا یہ زمین اللہ کی نہیں ہے؟ وہ آسمان سے جب رزق نہ بھیجے تو مجھے زمین سے رزق عطا فرما دیا کرتا ہے. تو حاضرین محترم، حضرت اسم نے اس موقع پر بڑے خوبصورت اشعار
کہے ہیں اور ان کا کچھ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے جو تنگی میں بھی مجھے رزق دیتا ہے، جو خوشحالی میں بھی مجھے رزق دیتا ہے، جو زمین کے اندر رہنے والے جانوروں کو ان کے بلوں میں رزق انہیں عطا فرماتا ہے، اور مچھلی کو پانی میں رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، انسان کا اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ وہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن رزق کے اسباب بھی تو اس نے مہیا کیے ہیں، انسان ان اسباب کو اگر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور وہ رزق حلال کے لیے اگر نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور برکتوں سے نوازتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک بندہ تھا، آپ نے یہ واقعہ غالباً سنا ہوگا کہ اس نے جس وقت دیکھا قحط اپنے عروج پر ہے، کسی ملک میں بڑا قحط تھا اور وہ بڑا غمگین تھا، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، لیکن یہ غم اسے گھیرے ہوئے تھا کہ قحط آ گیا ہے، مال مویشی بھوکے مار رہے ہیں، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی اور ہر طرف جو ہے وہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک نوجوان بڑا خوش آگے جا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ پورے ملک پر قحط نازل ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، یہ نوجوان بڑا خوش ہے۔ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پوچھا کہ اے نوجوان، تیرے چہرے پہ یہ خوشحالی کیسی ہے، تیرے چہرے پہ یہ جو مسکراہٹ ہے یہ کیسی ہے؟ میں تجھے بڑا خوش دیکھ رہا ہوں، پورا ملک غم میں ڈوبا ہوا ہے، میں بھی پریشان ہوں۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا، یار بات یہ کہ میں جس شخص کا غلام ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ بڑا امیر ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا گودام ہے، تو وہ غلوں سے مالا مال ہے، لدا ہوا ہے، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، میرے مالک کے پاس تو گودام بھرا ہوا ہے۔ یہ بات سن کے تو وہ جو بندہ تھا، بندہ خدا، بڑا نیک انسان، وہ فوراً سجدے میں گر پڑا، کہنے لگا کہ میں کتنا ناشکرہ ہوں، یہ اس انسان کی وجہ سے خوش ہے کہ جو اللہ کا بھی بندہ ہے اور اس کے گودام میں مال ہے، میں اس اللہ کی وجہ سے کیوں نہ خوش ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں اسباب معاش پیدا فرمائے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اس کتاب کا ایک باب ہے، باب ابو موسیٰ، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت وہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہجرت کے لیے جا رہی تھی، ہجرت پر روانہ تھی مدینہ شریف کی طرف، تو جس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کے قریب پہنچ گئے تو ان کے پاس سے کھانا ختم ہو گیا اور سب کا جو ہے نا حال برا تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ عرض کرو کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ وہ شخص جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ جب اس نے دیکھا، دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں چلنے والا مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے۔ اسے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ واپس آ گیا، واپس آ کے اپنی قوم کو کہتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق صحابہ کرام کا کتنا عقیدہ تھا، کتنا توکل تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا، واپس آ کے کہتا ہے کہ اے جماعت تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے برتن بھی اٹھائے ہوئے تھے اور ان میں سالن بھی تھا اور روٹیاں بھی اٹھائی ہوئی تھی، وہ سیدھا کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں وہ گوشت تھا، گوشت کا سالن تھا، کہتے ہیں جس وقت وہ دسترخوان بچھا دیا گیا، ہم نے بیٹھ کے کھانا سیر ہو کے کھایا، کھانا بچ گیا،
تو جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو گانا بچ گیا یہ واپس آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچا دو۔ وہ سارے جس وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے وہ کھانا پیش کیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا تو کوئی بھی نہیں بھیجا۔ وہ انہوں نے اس ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں آپ کے دروازے پہ آیا تو اندر سے تلاوت کی آواز مجھے آئی، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی جاندار ایسا زمین میں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ تو میں واپس چلا گیا، میں نے کہا جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہمیں رزق دے گا تو ہمیں اللہ ضرور رزق دے گا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے۔ تو جس وقت حاضرین انسان توکل اللہ پر کرے نا تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو رزق ہے یہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اسباب اپنانے ہوں گے۔ کوئی بندہ چکی پیستا ہے، کوئی بندہ جناب گاڑی چلاتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب آدمی ہوں اور مجھ پہ قرض بھی ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے، کلاڑی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا چیز؟ اس نے کہا میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ وہ پیالہ لے کر آیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی خریدنے والا ہے؟ تو کسی نے وہ خرید لیا 2 درہم میں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اس کا جا کے کلاڑا خرید لو۔ اس نے جا کے کلاڑا خریدا اور کہا کہ جا کے جناب جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ تھوڑے عرصے بعد آیا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال کر دیا تھا۔ جو بندہ اسباب اپناتا ہے نا، اسباب رزق حلال والے اسباب، یہ یاد رکھیں رزق حلال، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے اسباب میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ حرام کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، حرام کے رزق میں سکون نہیں ہوتا، حرام کے رزق میں عزت نہیں ہوتی، حرام کے اسباب میں جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اس اسباب میں رکھا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام جناب کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے پیغمبر آقا علیہ السلام کے دور کے اندر ایک صحابی تھے جن کا ہوٹل تھا، وہ ہوٹل کھولا ہوا تھا، لوگ وہاں سے کھانا خریدتے تھے اور کھاتے تھے، اور بہت سارے اسباب۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے دیکھی کہ آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر لیا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کوئی بندہ بھی کرے تو اس کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ تو یہ کام کر رہا ہے جی تو یہ کام کر رہا ہے۔ مثلا موچی صاحب ہمارے اگر جوتے نہ گانٹھیں، اگر ان کی دکانیں بند ہو جائیں تو ہمارے جوتوں پہ پالش کون کرے اور ہمارے جوتوں کی سلائی کون کرے ہیں جی؟ پھر ہمارے جوتے بنانے والے بھی وہی ہیں جی۔ اور یہ حجام صاحب اگر ہمارے بال کاٹتے ہیں تو ان کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے کہ یہ حلال رزق کے ذرائع اختیار کر کے اپنا حلال رزق کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت کا جو پہلا حصہ ہم نے سیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اسباب پیدا فرما رہا ہے جی، تو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم اپنے رزق کی فکر کرتے ہو، میں تو وہ رب ہوں انہیں بھی رزق دیتا ہوں جن کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں جی۔ سانپ دیکھیں نا، سانپ مچھلی کے پاؤں بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے جی۔ چونٹی کو اللہ بل کے اندر رزق دے رہا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے پتھر کو توڑیں، کئی دفعہ ایسا واقعہ لوگوں نے سنایا کہ اندر سے جناب کیڑا نکلا، نہ اس میں ہوا جانے کا راستہ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اس پتھر کے اندر اسے ہوا بھی دے رہا ہے، خوراک بھی دے رہا ہے۔ کیڑا جب نکلتا ہے پتھر سے تو اس کے پاس پتا بھی دیکھا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن رزق حلال کے اسباب ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، ہمت کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی 20 کو اللہ بل کے اندر رزق دے رہا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے پتھر کو توڑیں، کئی دفعہ ایسا واقعہ لوگوں نے سنایا
کہ اندر سے جناب کیڑا نکلا، نہ اس میں ہوا جانے کا راستہ، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اس پتھر کے اندر اسے ہوا بھی دے رہا ہے، خوراک بھی دے رہا ہے۔ کیڑا جب نکلتا ہے پتھر سے تو اس کے پاس پتا بھی دیکھا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن رزق حلال کے اسباب ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو قرآن حکیم کی محبت نصیب فرمائے۔